وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقیات الصالحات کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ کسی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، دین۔ کسی نے کہا، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین۔ کسی نے کہا، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین۔ کسی نے کہا، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید اور لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الکہف، آیہ نمبر 46 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا۔ انشاءاللہ 46 کا ریکیپ کر کے 47 سے ہم لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ تو ہماری جو ہے سورۃ الکہف 15واں پارہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے جز پارہ سبحان الذی، اور 47 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 46 کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 46 سورۃ الکہف، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہے، اور نیکیاں جو باقیات الصالحات، نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اعمال صالح جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے وہ باقیات الصالحات ہیں، اور والباقیات الصالحات 5 وقت کی نماز، صبح شام کے اذکار، قرآن کی تلاوت، حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں۔ اور جو ہم سبق سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، اس آیت سے یہ سب اعمال کرنے والے کے لیے باقی رہیں گے اور دنیا کی زینت کی طرح ختم اور زائل ہونے والے نہیں ہیں، اور اس لیے بھی کہ ان کا وقوع صالح اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوا ہے۔ اور اس کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ عطر کے دھبے غائب ہو جاتے ہیں لیکن اس کی خوشبو باقی رہتی ہے، اسی طرح نیکی بھی غائب ہو جاتی لیکن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، آخرت تک پہنچتے ہیں اور دنیا آخرت دونوں میں ثواب ملتا ہے۔ تو ہم نے یہ سیکھا اس آیت سے کہ مال اور بیٹے صرف دنیا کی رونق ہے، آخرت میں یہ چیزیں انسان کو فائدہ نہیں دیں گی، الا یہ کہ ان کو دین کے کاموں میں لگایا جائے۔ اپنے مال کو، اپنے بچوں کو صرف نیک اعمال ہی انسان کو آخرت میں فائدہ دیں گے۔ آخرت کے دن کی حسرت سے بچنے کے لیے ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے، اپنی تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا چاہیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق آیت نمبر 47 سے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 47 سورۃ الکہف۔ وَيَوْمَ اور یوما جس دن، نسیرو ہم سیرو چلائیں گے، نسیرو ہم چلائیں گے، الجبالہ پہاڑوں کو، وترا اور تا آپ را دیکھیں گے، وترا اور آپ دیکھیں گے، الارض زمین کو، بارزتاً کھلی ہوئی، عیاں، وحشرناہم اور حشر اکٹھا کر لیں گے، نہ ہم انہیں، وحشرناہم اور اکٹھا کر لیں گے ہم انہیں، فلم پھر نہیں، نغادر ہم چھوڑیں گے، منہم ان میں سے، احدن کسی ایک کو بھی۔ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ، ہمارا ترجمہ۔ اور جس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ
اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ قیامت کی ہولناکیاں اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے۔ پہاڑوں کو چلائیں گے کا مطلب پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون۔ زمین سے جب پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں ختم ہو جائیں گی تو مکانات، درخت اور اسی طرح کی دیگر چیزیں کس طرح وجود برقرار رکھ سکیں گی؟ ظاہر ہے جب پہاڑ اڑ جائیں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا۔ تو قیامت کے دن پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑیں گے، یعنی اولین و آخرین، آدم علیہ السلام کی امت سے لے کے پہلے شخص سے لے کے جتنے پیغمبر آئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو آخری انسان ہوگا، سب کو، اولین و آخرین، چھوٹے بڑے، کافر و مومن، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ کوئی زمین کی تہ میں پڑا نہ رہ جائے گا، اور چاہے سمندر میں ڈوب کے مرا ہو، جل کے مرا ہو، گر کے مرا ہو، ملبے کے نیچے کسی عمارت کے نیچے دب کے مرا ہو، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، اور نہ قبر سے نکل کر کوئی کسی جگہ چھپ سکے گا، کوئی کہیں نہیں چھپ سکے گا۔ تو قیامت کے دن پہاڑ ڈھا دیے جائیں گے، زمین کے اندر کی ہر چیز باہر آ جائے گی، تمام مخلوقات کو اکٹھا کیا جائے گا، تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے سامنے صف در صف پیش کیا جائے گا۔ تمام انسان اس حالت میں اکٹھے کیے جائیں گے جس حالت میں وہ دنیا میں آئے تھے، مثلاً برہنہ، بغیر ختنہ کے۔ تمام لوگوں کے نامہ اعمال ظاہر ہوں گے، مجرم اپنے نامہ اعمال سے ڈرے ہوں گے اور حسرت کر رہے ہوں گے۔ ہر ایک کو اس کے عمل کے لحاظ سے بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی پہاڑوں جیسی سخت چیزوں پر اللہ کا قانون زوال جاری و ساری ہوگا، ان کو بھی زوال ہوگا، وہ بھی اپنی جگہ سے اکھڑ کر فضا میں یوں اڑتے پڑیں گے جیسے بادل اڑتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ اب دیکھیں نا، دنیا میں تو ڈائنامائٹ سے اڑایا جاتا ہے نا، پہاڑ کو کتنا مشکل ہے کاٹنا یا توڑنا، تو ڈائنامائٹ سے اڑایا جاتا ہے۔ تو زمین کے سب نشیب و فراز ہموار ہو جائیں گے، زمین بالکل چٹیل میدان کی طرح بن جائے گی، یا یہی یوم حشر ہوگا جس میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور کوئی متنفس اس حشر سے نہ بچ سکے گا۔ سورۃ النحل میں اسی بات کو 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا حَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سن اللہ الذی، یہ ہے صنعت اللہ کی، اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، یہ ہے صنعت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ اتقن کل شیء، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے۔ یہ سورۃ النمل 88 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ تو 46 اور 47 کی آیات سے چلے، ہمارا Q&A ہے، کون بتائے گا؟ آیت بھی آپ کے سامنے ہے اور نمل کی بھی سامنے آ گئی، تو بتائیے کہ کیا سیکھا آپ نے، کیا سمجھ آیا، کیا بتایا فرمایا اللہ تعالیٰ نے 47 میں؟ جی بسم اللہ، جی کون بتائے گا؟ جی 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 قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ ہم، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ جب اتنے بڑے بڑے پہاڑ اڑ جائیں گے تو پھر باقی چیزوں کی کیا حیثیت ہوگی، جیسے گھر یا جو بھی ہم لوگوں کا ہوگا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور اس وقت مطلب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، اور جس طرح پیدا کریں گے اسی حالت میں دوبارہ جمع کریں گے، مطلب اس وقت ختمہ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کی بتایا کہ اس وقت بڑے بڑے حشر قائم ہوگا، ہر بندہ چاہے وہ ڈوب کے مرا ہوگا، چاہے وہ جل کے، چاہے وہ دفنایا ہوگا، سب کو اللہ تعالیٰ نکال کے کھڑا کریں گے حشر کے میدان میں۔ جی جی جید ماشاء اللہ، دونوں بہنوں نے جواب دیا۔
اچھا جی، تو ہم دیکھ لیتے ہیں ان آیات میں قیامت کا کیا نقشہ کھینچا گیا۔ قیامت کے دن پہاڑ ڈھا دیے جائیں گے، زمین کے اندر کی ہر چیز باہر آ جائے گی، تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے سامنے صف در صف پیش کیا جائے گا، تمام انسان اس حالت میں اکٹھا کیے جائیں گے جس حالت میں وہ دنیا میں آئے، مثلاً برہنہ بغیر ختنہ کے۔ تمام لوگوں کے نامہ اعمال ظاہر ہوں گے، مجرم اپنے نامہ اعمال سے ڈر رہے ہوں گے اور حسرت کر رہے ہوں گے۔ ہر ایک کو اس کے عمل کے لحاظ سے بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ چلیں آپ 48 کر لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اور اریدو وہ پیش کیے جائیں گے، اور پیش کیے جائیں گے اعلیٰ ربی کا آپ کے رب پر، صفن صف در صف، لقد لا البتہ، قد تحقیق، لقد البتہ تحقیق، اس میں دو تاکیدیں، البتہ بھی اور قد بھی، لا بھی اور قد بھی۔ جی تمونا آ گئے تم ہمارے پاس، کما جیسے کہ خلقناکم خلق پیدا کیا تھا، نا ہم نے کم تم کو، خلقناکم پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں، اولا پہلی پہلی مرتبہ پہلی بار، بلکہ زعم تم گمان کیا تم نے، الن کہ ہرگز نہیں، نجعلا نہ ہم جعلا بنائیں گے، نجعلا ہم بنائیں گے، لکم لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، موعدہ کوئی وعدے کا وقت، کوئی وعدے کی جگہ۔ رواں ترجمہ انشاءاللہ 48 رننگ ٹرانسلیشن۔ اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے، یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اس خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں۔ وَأَوْرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح جس طرح تم پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا آؤ گے، بل زعمتم، لیکن تم نے تو یہ گمان کیا تھا، لیکن تم تو اس خیال میں رہے کہ الن نجعل لکم موعدہ، کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ہی صف میں اللہ کے سامنے صف کھڑے ہوں گے، یا صفوں کی شکل میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، ننگے بدن حشر، جس طرح پہلی بار اکیلے پیدا ہوئے تھے، صحیح و سالم پیدا ہوئے تھے، بالکل برہنہ پیدا ہوئے تھے، اسی طرح ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی، تم ننگے پاؤں ننگے جسم بلا ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے، کسی کو یہ ہوش ہی نہیں ہوگا کہ کوئی برہنہ ہے، کوئی نیکڈ ہے، اتنا سخت دن ہوگا یوم حشر۔ تو اس وقت آخرت کے منکروں سے یہ کہا جائے گا کہ جس بات کا تم انکار کر رہے تھے، کیا اب وہ بات حقیقت بن کر تمہارے سامنے نہیں آ گئی؟ وہ حشر کا دن آ نہیں گیا جو کتنی سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور اتنا سخت ترین دن ہوگا کہ اس دن وہ بھی کہہ رہے ہوں گے، سارے انبیاء بھی، کہ نفسی 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 نفسی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آیت نمبر 49 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اور وہ دیا رکھ دی جائے گی، الکتاب و کتاب، فترا پس ترا آپ دیکھیں گے، فترا پس آپ دیکھیں گے، المجرمین مجرموں کو، مجرمون کی جمع ہے، مشفقین ڈر رہے ہوں گے، مما اس سے جو، یہ من اور ما تھا، ٹھیک ہے، پھر تشدد آ گیا تو نون جو ہے حذف ہو گیا، تو یہ مما ہو گیا، اس سے جو فی ہی اس میں ہوگا، وَيَقُولُونَ اور یقولون وہ کہیں گے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا ہائے افسوس ہم پر، ما لحاظ الکتابی کیا ہے اس کتاب کو، یعنی جو اعمال نامے کی جو کتاب ہوگی، جو بک آف ڈیڈز ہوں گی، لا یغادرو نہیں چھوڑا، صغیرتن کسی چھوٹی چیز کو، ولا اور نہ کبیرتن بڑی چیز کو، الا مگر احصاہا
احسا شمار کر رکھا ہے، ہاں اسے احساہا اس نے شمار کر رکھا ہے اسے، یعنی ہمارے اعمال کو، وجدو اور وجدو وہ پا لیں گے، وجدو اور وہ پا لیں گے، ماں جو عملو انہوں نے عمل کیے، حاضرہ حاضر، ولا اور نہ یظلم ظلم کرے گا، رب کا رب کا آپ کا، رب کا رب آپ کا، احدا کسی ایک پر۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 49۔ ووضع الکتاب اور عملوں کو کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے شامت، ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑی نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس پہ ہمارا لاسٹ ٹائم پورا ٹاپک گیا ہے ماشاءاللہ 1 گھنٹے 7 منٹ کا، بہت اس کو ہم نے ڈیٹیل میں کیا۔ تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر دغا باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، ان میں سے ایک صاحب نے بیان کیا کہ وہ جھنڈا اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا، اور دوسرے صاحب نے بیان کیا کہ اسے قیامت کے دن سب دیکھیں گے، اس کے ذریعے اسے پہچانا جائے گا کہ جھنڈے کے ظاہر ہوگا نا دغا باز کے لیے، تو اس سے پہچانا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ دغا باز تھا، بعد مان کے نہیں آیا۔ تو قرآن کے یہ نامہ اعمال کیا ہے؟ تو یہ ہم نے ابھی ہماری آیت ہے نا، اور کتاب رکھی جائے گی پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے، اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی، مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس دنیا میں انسان مختلف قسم کے کام کرتا ہے، کچھ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے، کچھ زندگی کے مقاصد کو پورا کرتا ہے، کچھ چھوٹے کام ہوتے ہیں، کچھ بڑے کام ہوتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں انسان کھاتا پیتا ہے، گھر بناتا ہے، شادی کرتا ہے، مال کمانے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، اسی طرح دین کے معاملے میں جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، جو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے یا رد کر دیتا ہے، پھر اپنی سوچ کے معاملے میں اپنے خیالات میں جو چاہتا ہے سوچتا ہے، جو چاہتا ہے بولتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ وہ اس دنیا میں کر رہا ہے اس کا ریکارڈ بھی تیار ہو رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ لکھا بھی جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ جو کچھ انسان کو یہاں ملا ہے وہ امتحان کے لیے ہے، وقتی طور پر ہے، اور ان سب نعمتوں کا جو دنیا میں اسے ملی ہے ایک دن حساب ہوگا، اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اور اس کو کسی کام میں اس کو کس کام میں استعمال کیا اس وقت انسان کو شدت سے احساس ہوگا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کیونکہ زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ دنیا کی ترقی کے لیے کیا ہوگا وہ پیچھے چھوڑ دیا، نامہ اعمال میں وہ سب کچھ درج ہوگا، اس کے سامنے ہوگا، انسان بے قرار ہو کر پکار اٹھے گا یہ کیسی کتاب ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میں جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی مگر اسے شمار کر رکھا، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کتاب زندگی ہے جسے نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ تو نامہ اعمال کیا ہے؟ وَوُضِعَ الْکِتَابُ، یعنی وَوُضِعَ الْکِتَابُ یعنی فرشتوں نے بندوں کا جو نامہ اعمال لکھا ہوگا وہ نامہ اعمال بندوں کے ہاتھ پر رکھ دیا جائے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے سیدھے بائیں ہاتھ میں۔ دائیں ہاتھ والوں کا تو بہت خوش نصیب ہوں گے وہ، تو ان میں سے جو کچھ لوگ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیں گے اور ان میں سے کچھ اسے اپنے بائیں ہاتھ میں لیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، یعنی پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں جو برائیاں کی وہ ان کو اپنا نامہ اعمال میں لکھا ہوا دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، انہیں اللہ کے عذاب کا بہت زیادہ ڈر ہوگا، اور اللہ کی مخلوق کے درمیان پردہ چاک ہونے کا بھی بہت زیادہ خوف ہوگا، لیکن وہاں تو پردہ چاک ہو جائے گا، پھر وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اے ہماری ہلاکت، اور الویل اور ویلتا کا مطلب ہے ہلاکت، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری کمبختی، یا ویلتنا، اور وہ ہر شخص جو ہلاکت میں پڑ جاتا ہے تو وہ ہلاکت ہی کو پکارتا ہے، اور اس پکارنے کا مخاطبین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح پکارے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ
یعنی مجرم جب اپنے نامہ اعمال سے آگاہ ہوں گے اور جب وہ اپنی برائیوں کو لکھا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یا ویلتنا، ہائے ہماری حسرت، اور ہائے ہماری تباہی، اور ہائے ہماری تباہی۔ اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہماری نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑے گناہ کو، بلکہ اس میں سب کچھ محفوظ اور شمار کیا گیا ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے کیا مراد ہے؟ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ صغیرہ سے مراد چھوٹے گناہوں میں ملوث ہونا، چھونا اور بوس و کنار کرنا، اور کبیرہ سے مراد زنا ہے۔ کبیرہ سے پہلے صغیرہ گناہوں کا ذکر فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تو کہتے ہائے افسوس، لوگ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کبیرہ گناہوں سے پہلے صغیرہ گناہوں کے بارے میں چیختے ہوئے شکایت کریں گے، کیونکہ وہ حیران ہوں گے نا، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں کہ وہ صغیرہ گناہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہاں کبیرہ گناہ پہ چلو کوئی حد جاری ہوتی ہے، کبیرہ گناہ پہ سزا ملے گی، وہاں تو نہ چھوٹی بات چھوڑی ہوئی ہوگی ہمارے نامہ اعمال میں، نہ بڑی بات۔ اس لیے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کبیرہ گناہوں سے پہلے صغیرہ گناہ کے بارے میں چیختے ہوئے شکایت کریں گے، کیونکہ یہ تو وہم و گمان میں ہی نہیں ہوتا کہ جو چھوٹی چھوٹی ہم چیزیں کر جاتے ہیں وہ صغیرہ گناہ، اس کے متعلق تو سوچتے نہیں ہیں، تو وہ تو دیکھیں گے کہ وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، تو وہ چیختے ہوئے شکایت کریں گے صغیرہ کے بارے میں، حالانکہ کبیرہ کی سزا بڑی ہوگی۔ احصاہا، احصاہا کا معنی ہے کہ اس کتاب نے شمار کر رکھا ہوگا اور احاطہ کر رکھا ہوگا، اور اس کی وسعت کی وجہ سے، یعنی سب کچھ اس میں ہوگا نا، جب سے ہم سنے بلوغت کو پہنچتے ہیں اور سمجھ آتی ہے یہ سب لکھا جاتا ہے، تو اس کی وسعت کی وجہ سے شمار کرنے کو فرشتوں کی بجائے کتاب کی طرف منسوب کیا گیا ہے، احصاہا، کہ اس میں سب کچھ شمار کر رکھا ہوگا، احاطہ کر رکھا ہوگا۔ قیامت کے دن لوگوں کا ظلم کی بجائے احصا کی شکایت کرنا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نامہ اعمال سے یہ شکایت ہوگی کہ اس نے ہر چیز کو ریکارڈ کر دیا ہے، کوئی یہ شکایت نہیں کرے گا کہ اس پر ظلم ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کریں گے۔ بس تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ جب یہ کرنے والے کے خلاف جمع ہو جائیں گے تو اس کو تباہ کر دیں گے۔ استغفر اللہ۔ وَوَجَدَ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اکٹھا کرے گا، یا یہ فرمایا کہ لوگوں کو برہنہ جسم بے ختنہ بہما زور پر جمع فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کہا بہما کے کیا معنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس کچھ نہ ہوگا، وہ برہنہ جسم بے ختنہ ہوگا، پھر اللہ انہیں ایسی آواز میں پکارے گا کہ اس کو دور والا اسی طرح سنے گا جس طرح کے قریب والا اسے سنے گا۔ میں دیان، زبردست اور خیر و شر کا بدلہ لینے والا ہوں، میں بادشاہ ہوں، کسی جہنم والے کو حق نہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہو، اور اس کا کسی جنتی کے پاس حق ہو یہاں تک کہ اسے اس سے بدلہ دلوا دوں۔ پہلے بدلہ دلوایا جائے گا، پھر وہ جہنم میں جائے گا، اور کسی جنتی کو جنت میں داخل ہونے کا حق نہیں، اور یہ کہ اس کا کسی جہنمی کے پاس حق ہو، یا یہاں تک کہ میں اسے اس کا بدلہ دلوا دوں، اگرچہ وہ تماچا ہی ہو۔ ایک تماچا بھی مارا ہوگا تو پہلے بدلہ ہوگا جہنمی سے، پھر وہ جنت میں جانے والا جنت میں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کہا یہ کس طرح ہوگا جبکہ ہم برہنہ جسم بے ختنہ اور بے زور پر آئیں گے؟ آپ سچ میں فرمایا نیکیوں اور برائیوں کا معاملہ و تبادلہ ہوگا، اور وہ جو بہنا ابھی حدیث تھی ہم نے دیکھی تھی اسکرین پہ کہ بے ختنہ بے سنگوں والی جو بکری ہوگی، تو جو ہر کسی کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، سب کا حشر ہوگا، جانور چرند پرند، لیکن یہ کہ مکلف جو ہے کون ہے؟ جن اور انسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم سب حقداروں کے حقوق ان کو ادا کرو گے، حتیٰ کہ اس بکری کا بدلہ بھی جس کے سینگ توڑ دیے گئے ہوں گے، سینگوں والی بکری سے پورا لیا جائے گا۔ تو بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو ان کو بھی اٹھایا جائے گا، اور جو ہے بدلہ لیا جائے گا، اور پھر جو ہے ان کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے۔ صرف انس و جن، انسان اور جن جو ہے وہ مکلف ہے، ان کا حساب کتاب ہوگا، حشر ہوگا، جنت دوزخ قائم ہوگی، پلسرات ہوگا، یہ بک آف ڈیز اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، نیک لوگوں کا دائیں ہاتھ میں ہوگا، بد لوگوں کا جو ہے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔
تو یہ تھا نامہ اعمال کے نامہ، یہ ہم نے سارا، یہ پوری آیت پورا ہمارا لیکچر گیا ہے۔ اور پھر نامہ اعمال کیا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے بنی آدم کے تمام اعمال لکھے جاتے ہیں۔ بنی آدم کے خیر اور شر والے سب اعمال لکھنے پر 2 فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین۔ سورۃ القاف 16 سے 18 اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری جو رگ جان ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، حبل الورید جو ہے، شہرک کو کاٹ دیا جائے تو وہ انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی رگ جان، اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَّقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ جس وقت 2 لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے کرامن کاتبین۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ جیسے منہ سے نکلا کرامن کاتبین ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے چھوٹی بات پہ، صغیرہ گناہ پہ لوگ چیخیں گے، شکایت کریں گے، کیونکہ وہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ صغیرہ بھی ہمیں بک آف ڈیٹس میں، اعمال نامے میں ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اس پہ پورا لیکچر گیا ہے، اس کو بھی آپ سنیے بار بار اور اس کو فارورڈ بھی کیجیے۔ پورا ہمارا اس پہ ٹاپک تھا پچھلی دفعہ، تو کافی ڈیٹیل ہو چکی، آج بھی ہم نے کوشش کی کہ اس کو کچھ کور کریں۔ پھر ہم آتے ہیں آیت نمبر 50 کی طرف، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 50 انشاءاللہ۔ اور جب قلنا کہا نہ ہم نے، کہا نہ ہم نے، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے۔ اگر ہم تلاوت کرتے ہوئے رکیں گے تو ابلیس، اور نہیں رکیں گے کنٹینیوشن میں پڑھیں گے تو ابلیسا۔ کانا تھا وہ، من الجنی جنوں میں سے، ففسقا تو اس نے نافرمانی کی، ان امر حکم کی، ربی ہی اپنے رب کے، افتتخذونہ کیا پھر تم تتخذو بناتے ہو، تتخذونا بناتے ہو اسے، افتتخذونہ کیا پھر تم بناتے ہو اسے، یعنی شیطان کو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، ولی ان کی جمع اولیاء، من دونی سوائے اس کے، اور ہم وہ، لکم لیے تمہارے، عدوٌ دشمن، بئسا کتنا برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، کتنا برا ہے ظالموں کے لیے، بدلہ کتنا برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ رواں ترجمہ ہے انشاءاللہ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدلہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، کان من الجن یہ جنوں میں سے تھا۔ قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتہ اگر ہوتا تو حکم الہی سے سرتابی کی اسے مجال ہی نہ ہوتی، کیونکہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس صورت میں یہ اشکال رہتا ہے کہ اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر اللہ کے حکم کا وہ مخاطب ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے مخاطب تو فرشتے تھے، انہی کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ صاحب روح المانی نے کہا ہے کہ روح المانی ایک تفسیر ہے، تو صاحب روح المانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ فرشتہ یقیناً نہیں تھا، لیکن
لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور انہی میں شمار ہوتا تھا، انہی میں شمار ہوتا، اس لیے وہ بھی اسجدوا لآدمہ کے حکم کا مخاطب تھا۔ جب اللہ نے کہا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو وہ بھی اسجدوا لآدم کے مخاطب کا حکم کا مخاطب تھا، اور سجدہ آدم کے حکم کے ساتھ اس کا خطاب کیا جانا قطعی ہے، ارشاد باری ہے ما منعک اللہ تسجدوا اذا امرتک، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں جو میں نے پڑھی کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو یہاں تو پھر یہ جو ہے اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فسق کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، چوہا جب اپنے بل سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں فَسَقَتِ الْفَارَةَ مِنْ حُجْرِهَا، کہ شیطان بھی سجدہ تعظیم و تحیہ کے انکار کر کے رب کی اطاعت سے نکل گیا۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کیا پھر بھی تم اسے شیطان کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ یعنی کیا تمہارے لیے یہ صحیح ہے کہ تم ایسے شخص کو اور اس کی نسل کو دوست بناؤ جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن، تمہارا دشمن اور تمہارے رب کا دشمن ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کی اطاعت کرو؟ تو لیکن کبھی بھی شیطان ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا، کسی کو کبھی شیطان ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا، بس وہ وسوسے ڈالتا ہے نا انسان کے دل میں۔ ہاتھ پکڑ کے تو کوئی بھی آپ کو نہیں لے جاتا، انسان بھی نہیں لے جاتا ہے بس۔ اور ہوائے نفس شیطان جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ برائی کے کاموں میں لذت ہوتی ہے، تو لیکن ہاتھ پکڑ کے کوئی آپ کو شیطان بھی نہیں لے جاتا۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ تو اعمال کا بلا کم و کاس انداز نہ تو یہ ہوگا کہ ایک جرم کی سزا دوسرے کو دی جائے، نہ یہ کہ کسی کا جرم کم ہو اور اسے سزا دی جائے، نہ یہ کہ کسی کو بے گناہی دھر لیا جائے، یعنی ظلم کی کوئی قسم وہاں روا نہیں رکھی جائے گی۔ اعمال نامے میں جو کچھ فرشتوں نے درج کیا ہوگا بے آئے نہیں اسی کے مطابق اسے بدلا دیا جائے گا۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم، ابلیس کا انکار، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ فرشتوں کی اصل سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتے فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار مخلوق ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا اختیار صرف جنوں اور انسانوں کو دیا گیا، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا، اس لیے احکام ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے ہیں، خواہ ان کا تعلق اوامر سے ہو یا نواہی سے۔ اوامر امر کی جمع یعنی حکم کی، اور نواہی جس سے انسان اللہ تعالیٰ نے نہیں کی جمع جس سے اللہ نے روکا ہے، تو خواہ ان کا تعلق اوامر سے ہو یا نواہی سے، صرف جنوں اور انسانوں سے ہی متعلق ہے۔ ابلیس چونکہ جنوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اللہ کا حکم ماننے یا نہ ماننے کا اختیار رکھتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے اس اختیار کو غلط طور پر استعمال کرتے ہوئے اللہ کا حکم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے انکار کی وجہ اس کا تکبر اور فخر اور غرور تھا، اس کی انا تھا، کہ وہ فرماتا ہے نا کہ انا، کہ مجھے تو تم نے اس سے بنایا آگ سے، ٹھیک ہے، اور آدم کو تین سے مٹی سے بنایا، تو وہ سمجھتا تھا آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے، تو اس کی جو انا تھی، تو اس کا تکبر اور فخر اور غرور تھا، وہ آدم کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتا تھا، جبکہ اصل حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اور یہ قصہ تو ہم قرآن میں کئی جگہ ہے کہ، اور پھر یہ یہاں اس لیے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ سرداران قریش نے بھی تکبر اور استکبار کیا کی روش اختیار کر رکھی تھی، اور بےکس مسلمانوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے تھے۔ اور پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ یاسر اور عمار اور بلال رضی اللہ عنہما ساتھ بیٹھیں گے تو ہم نہیں آئیں گے، آپ سب سے فرمایا تھا، اتنا حقیر سمجھتے تھے، تو آپ کی محفل میں ہم نہیں آئیں گے، حالانکہ یہاں بھی حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، یہ ابلیس کی بات کہاں سے چل نکلی؟ تو اس کا جواب دو طرح سے دیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ ابلیس اپنی کثرت عبادت گزاری کی بنا پر فرشتوں کی صفوں میں داخل ہو گیا تھا۔ دوسرا جواب یہ کہ آدم کی پیدائش سے پہلے دو ہی عقل والی مخلوق پیدا کی گئی تھی، ایک فرشتے دوسرے جن،
اور فرشتے بہرحال جنوں سے افضل مخلوق تھے. پھر جب افضل مخلوق کو سیدنا آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو یہی حکم از خود بالواسطہ مفضول مخلوق یا جنوں کے لیے بھی تھا. تو ابلیس جنات میں سے تھا، لیکن اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے وہ فرشتے کے ساتھ رہتا تھا. ابلیس کو دوست بنانے سے مراد یہ ہے کہ ابلیس کے حکم پر عمل کرنا اور ابلیس جیسے کام کرنا ہے، مثلا لڑائی جھگڑا وغیرہ، تو اس کو دوست نہیں بنانا چاہیے. اعتقاداً یا زبانی طور پر تو کوئی بھی شیطان کو اپنا دوست یا مطاع یا سرپرست کہنے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ سب اس پر لعنت ہی بھیجتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مگر عملاً جب انسان اللہ کی بتائی ہوئی راہ کے الرغم دوسری راہ اختیار کرتا ہے اور اس کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ عملاً شیطانی کی پیروی ہوتی ہے، کیونکہ نافرمانی اور سرکشی کی روش اسی نے اختیار کی تھی، شیطان نے اختیار کی تھی کہ اللہ کا حکم نہ مانا، نافرمانی کی، سرکشی کی اور آدم کو علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیس للظالمین بدلا، یہاں ظالموں سے مراد شیطان یا ابلیس کے مطیع و فرمان اور اس کے چیلے چاٹے ہیں. اور اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، کہ ایک یہ کہ انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرتے، مگر ان ظالموں نے اس کے عوض اپنی ازلی دشمن کی پیروی کی. مشرک مکہ نے ازلی دشمن کی پیروی کی روش اختیار کی، اور ہر کوئی وہ مشرک مکہ کے علاوہ تو رہتی دنیا تک جو اللہ کی بات نہیں مانتا تو اپنے ازلی دشمن کی پیروی کی روش اختیار کی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان ظالموں کو بہت برا بدلہ ملنے والا ہے. تو اب آیت نمبر 50 میں ہمارا Q&A ہے، تو بسم اللہ، کون جواب دے گا؟ کیا ابلیس فرشتہ تھا؟ نہیں، فرشتہ نہیں تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. جی جی کیونکہ اگر فرشتہ ہوتا تو اللہ کی بات ضرور مانتا، اور فرشتے اللہ کی بات کا انکار نہیں کرتے. جی جی جید، بارک اللہ فیک. اچھا، ابلیس کو دوست بنانے سے کیا مراد ہے؟ کون جواب دے گا؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو اللہ کے سوا؟ شاید آپ کے ساتھ دوست بنانے سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس کی باتوں میں آ کر اس پر عمل کرنا اور اللہ کے راستے کو چھوڑ دینا. جید جداً، بارک اللہ فیلم. جی، آسن تھی. چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں سب کے جواب دوسرے. ماشاءاللہ بڑی اچھی پارٹیسپیشن ہوتی ہے آج. انم آمنہ کا نہیں جا رہے ہیں، نہیں شاید لائن پہ. کیا ابلیس فرشتہ تھا؟ جواب جی نہیں، ابلیس جنات میں سے تھا، لیکن اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. ابلیس کو دوست بنانے سے کیا مراد ہے؟ ابلیس کو دوست بنانے سے مراد ابلیس کے حکم پر عمل کرنا ہے اور ابلیس جیسے کام کرنا ہے، سرکشی، نافرمانی اور لڑائی جھگڑے وغیرہ، تکبر، غرور، فخر، جو آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. ابلیس کو دوست بنانے سے اللہ تعالیٰ نے کیوں منع فرمایا ہے؟ اس کا جواب ہے کیونکہ ابلیس انسان کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. سوال نمبر 3 ہے، اگر انسان ابلیس کو دوست بنائے گا تو وہ لازماً اس کو اللہ کی تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسائے گا اور اس کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا. یہ جواب سوال نمبر 3 تھا، کیونکہ وہ تو ازلی اور ابدی دشمن ہے. اس نے پھسلایا، ورگلایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آدم علیہ السلام کو اور بیوی حوا کو، ہمارے والد اور والدہ کو بہکایا اور درخت جو ممنوع درخت تھا، شجر الممنوع منع کیا تھا، اس کو کھانے پہ پھیلا کے، ورگلا کے، پھسلا کے کھانے پہ مجبور کر دیا اس کو. اور کیا دھوکہ دیا کہ تم یہ کھا لو گے تو یہ جو خلود ہے، یہ جو جنت ہمیشہ ہمیشہ اس سے خلود ہو جائے گا، جنت میں رہو گے. اس طرح ان کو ورگلایا، پھسلایا. تو ازلی اور ابدی دشمن ہے. آیت نمبر 51 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ما اشہدتہم، ما نہیں، اشہدتہم میں نے حاضر کیا تھا انہیں، خلقہ پیدائش کے وقت، السماواتی آسمانوں کی، السماواتی السماء کی جمع ہے، والارضی اور زمین کی، ولا اور نہ، خلقہ پیدائش میں، انفسہم ان کی اپنی، انفس تو ہے جمع جانوں کی، ٹھیک ہے. تو اس کا واحد کیا ہے؟ سنگولر کیا ہے انفس کا؟ نفس. نفس. جی، بارک اللہ فی علمک. جید. وما اور نہیں، کنتو ہوں میں، متخذہ بنانے والا، المدلینہ گمراہ کرنے والوں کو، مدل کی جمع، عدودہ بازو مددگار. رننگ ٹرانسلیشن، روا ترجمہ 51 آیا نمبر
میں نے انہیں آسمانوں و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، یعنی میں نے انہیں آسمانوں و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کو کی اپنی پیدائش میں، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں، بلکہ خود شیاطین کے پیدائش میں ہم نے ان سے یا ان میں سے کسی ایک سے کوئی مدد حاصل نہیں کی تھی۔ یہ تو اس وقت موجود بھی نہ تھے، پھر تم اس شیطان اور اس کی نسل کی پوجا یا ان کی اطاعت کیوں کرتے ہو، اور میری عبادت اور اطاعت سے تمہیں گریز کیوں ہے، جبکہ یہ مخلوق ہے اور میں ان سب کا خالق ہوں۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں، اور اور بفرض محال اگر میں کسی کو مددگار بناتا بھی تو ان کو کیسے بناتا، جبکہ یہ میرے بندوں کو گمراہ کر کے میری جنت اور میری رضا سے روکتے ہیں، یعنی شیطان اور اس کی اولاد۔ یعنی جب میں نے زمین و آسمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، یعنی جب میں نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے تو اس وقت میں نے نہ تمہارے معبودوں سے کوئی مشورہ لیا تھا، نہ اس وقت موجود تھے، بلکہ ان کو پیدا ہی بڑی مدت بعد کیا گیا تھا۔ پھر جب انہیں پیدا کیا تو اس وقت بھی ان سے یہ مشورہ نہیں لیا تھا کہ تمہیں کس طرح کا بنایا جائے، پھر یہ میرے شریک کیسے بن گئے، اور اگر بالفرض محال میں نے کسی کو اپنا مددگار بنانا بھی ہوتا تو ان بدبختوں کو بناتا جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ کیا میں ان بدبختوں کو بنا ہوتا، کیونکہ یہ تو گمراہ کر رہے ہیں، جن کو یہ مانتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، بتوں کی پیروی کرتے ہیں، جس کی بھی یہ لوگ پیروی کرتے ہیں۔ پھر 52 آیت 52 دیکھ لیتے ہیں۔ وَيَوْمَ، اور جس دن یقولو وہ کہیں گے، یقولو وہ کہیں گے، نادو وہ پکاریں گے، شرکائی میرے شریکوں کو، الذین وہ جو تم گمان کرتے تھے، فدوہم پس پکارو ان کو، فلم تو نہ، یستجیبو وہ جواب دیں گے، لہم ان کو، وجعلنا اور بنا کر دیا ہم نے، بینہم درمیان ان کے، موبقہ ہلاکت کا سامان۔ رما ترجمہ، اور جس دن وہ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے تفسیر یہ ہے کہ یہ وجالنا بینہم موبقہ ہے نا، موبق کی ایک معنی حجاب، پردے اور آر کے، یعنی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے درمیان آپس میں عداوت ہوگی، نیز اس لیے کہ محشر میں یہ ایک دوسرے کو مل نہ سکیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص آبادی ہے، اور بعض نے اس کا ترجمہ معلق کیا، ایک دوسرے کو مل ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور ہولناک چیزیں ہوں گی، یعنی مشرکوں اور ان کے معبودوں کے درمیان ایک گہری خندق بنا دیں گے جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ اس طرح نہ عابد اپنے معبودوں سے کوئی تعلق قائم کر سکیں گے اور نہ معبود اپنے پیروکاروں سے۔ عابد کون؟ جو عبادت کرتے ہیں، اور یہ معبود کون تھے؟ اللہ کے، جس کی عبادت کی جائے۔ تو ان کے معبود کون تھے؟ شیطان تھے، بت تھے، جو بھی تھے۔ تو ان کے عابد اور ان کے معبود دونوں میں تعلق نہیں ہوگا، اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان عابد و معبود کے درمیان سخت عداوت ڈال دیں گے، دشمنی ڈال دیں گے۔ دنیا میں تو عابد ان کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، عابد جو عبادت کرتے تھے نا اپنے معبودوں کے، اللہ کے سوا بت اور جن اور جس کی، تو دنیا میں تو یہ عبادت کرنے والے عابد اپنے معبودوں کی، غیر اللہ کی بہت عزت و احترام کرتے تھے اور انہیں خدائی کا درجہ دے رکھا تھا، مگر اس دن وہ ان کے بدترین دشمن بن جائیں گے، ان کے معبود جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور سمجھیں گے کہ انہی کی وجہ سے ہم مبتلا عذاب ہوئے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کو پکاریں گے تو جھوٹے معبود ان کو جواب نہیں دیں گے، ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، بلکہ ان کی بندگی ہی کا انکار کریں گے۔ تو آپ کا کیو این ہے 52 کا۔ چلیں آپ سن تو رہی ہیں نا، اگر اسکرین نہیں ہے تو۔ قیامت کے دن جب مشرکین اپنے چھوٹے معبودوں کو قیامت کے دن جب مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کو پکاریں گے تو جھوٹے معبود کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں آگے آیت آپ کے سامنے۔ وہ ان کو پہچانیں گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو
ایسے دوزخ میں ڈال دیں گے کہ اس میں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، مل نہیں سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ویسے بھی انکار کر دیں گے، جو ان کے معبود، جو جھوٹے معبود ہوں گے، جی انکار کر دیں گے کہ یہ جو ہماری عبادت کرتے تھے یہ مطلب ایسے ہی کرتے تھے، مطلب کہ وہ انکار ہو جائے گا ان کا، اور پھر وہ جو جہنم میں ہوں گے تو ان لوگوں کے آپس میں بیچ میں ایک پردہ حائل ہوگا، جو یہ لوگ آپس میں مل نہیں سکیں گے اللہ کی طرف سے، ان کے اوپر بہت خطرناک اور بھیانک عذاب ہوگا دونوں آس میں۔ آسنتی آسنتی تو Q&A کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کو پکاریں گے تو جھوٹے معبودوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ جھوٹے معبود ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، بلکہ ان کی بندگی کا ہی انکار کر دیں گے۔ آیت 53 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ورا المجرمون، و اور را دیکھیں گے، المجرمون مجرم، اردو میں بھی مجرم ہے لیکن مجرمون کی جمع ہے، یہ مجرمون مجرم کی۔ النارا آگ کو، فدنو تو ظنو وہ سمجھ لیں گے، فدنو تو وہ سمجھ لیں گے، انہم انا بے شک ہم وہ، انہم بے شک وہ، مواقعوہا گرنے والے ہیں اس میں، اس میں یعنی جہنم جو ہے مؤنث ہے، مواقعوہا گرنے والے ہیں اس میں، ولم اور نہ یجدو وہ پائیں گے، انہا اس سے۔ اچھا یجدو جو ہے کون سا فعل ہے؟ کون بتائے گا؟ یجدو تھوڑی وہ گرامر کی تھی نا ہم نے پہلے، یجدو یا سے کیا پتا چل رہا ہے؟ فعل مضارع، فعل فیوچر مضارع۔ فیوچر ہاں فیوچر بھی ہوتا ہے، پریزنٹ بھی ہوتا ہے۔ جزاک اللہ قمر بہن، بہت اچھی بات بتائی، فعل مضارع فیوچر بھی ہوتا ہے، پریزنٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یجدو وہ پائیں گے، اور ہمیں فعل مضارع کس طرح پتہ چلتا ہے؟ کون سے الفابیٹ سے؟ کون سے الف الفابیٹ؟ تا نون یا الف اتنی۔ تان ہو گیا، اتنی، بارک اللہ فلم جید آسنتی، انہا اس سے، مصرفن پھرنے کی جگہ، رواں ترجمہ 53 رننگ ٹرانسلیشن، اور گناہگار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہ پائیں گے۔ ورا المجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها، اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں، مواقعوها، ولم یجدو انہا مصرفا، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ جس طرح بعض روایت میں ہے نا کہ کافر ابھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا کہ یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، یہ حدیث بھی ہے۔ اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اسی طرح جنتی جب جنت میں جانے والے ہوں گے تو جنت کی خوشبو 50,000 سال پہلے آنے لگے گی انشاءاللہ۔ مجرموں کی سزا کا یہ بتایا گیا ہے کہ مجرموں کے لیے قیامت کے دن صرف آگ ہی آگ ہوگی اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے، اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین ہو جائے گا کہ اس میں گرنے والے، اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں۔ 53 کا Q&A دیکھ لیتے ہیں، بہت ایزی ہے تو اس لیے میں نہیں پوچھ رہی، آپ کو تو سبھی ایزی لگتا ہے ماشاءاللہ، اتنے انٹیلیجنٹ آپ، بہت ساری بہنیں جواب دیتی ہیں ماشاءاللہ۔ مجرموں کی کیا سزا اس آیت میں بتائی گئی ہے؟ مجرموں کے لیے قیامت کے دن صرف آگ ہی آگ ہوگی اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ 54 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 54، وَلَقَدْ اور لا البتہ، قد تحقیق، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، اس میں دو تاکید ہیں، لا اور قد، صرفنا پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے، فی ھذا القرآنی اس قرآن میں، للناسی لوگوں کے لیے، من کلی ہر طرح کی، مثال، وکانا اور ہے، الانسانو انسان، اکثر زیادہ، شیئن ہر چیز سے، جدلا جھگڑا کرنے والا، جدال کہتے ہیں جھگڑے کو، انسان جو ہے جدلا جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو رواں ترجمہ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی ہم نے انسان کو حق کا راستہ سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طریقہ استعمال کیا،
واعظ، نصیحت، امثال، واقعات، دلائل، کتنی مثالیں دی ہے، کہیں مچھر کی مثال ہے، کہیں کس کی مثال ہے، کہیں کس کی مثال ہے، واقعات قوموں کے بتائے ہیں، ان کے زوال کا بتایا ہے، ان پہ عذاب کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور ساری دلائل بھی دیے ہیں، اور انہیں بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ہے بار بار بھی دہرایا ہے۔ اور لیکن انسان چونکہ سخت جھگڑالو ہے، انسان بہت جھگڑالو ہے، اس لیے وعظ نصیحت کا اس پر اثر ہوتا ہے، اور نہ دلائل اور نصیحت اس کے لیے کارگر ہوتے ہیں۔ انسان فطرتاً جھگڑالو واقع ہوا ہے، مشیت الہی کو بہانہ بناتا ہے، انسان کی ہدایت کے لیے اس کی عقل اور اس کی دل کو اپیل کرنے والی بہت سی دلیلیں مختلف پیراوں میں اور دل نشین انداز میں قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں، مگر انسان کچھ اس طرح کا جھگڑالو اور ہٹ دھرم واقع ہوا ہے کہ جس بات کو نہ ماننے کا تاہیہ کر لے اس پر کئی طرح کے اعتراض وارد کر سکتا ہے، اور پک اینڈ چوز بھی بہت کرتے ہیں نا، جو اچھا لگا وہ دین میں چوز کر لیا، اس کو پک کر لیا، اور جو ہے جو نہیں سمجھ میں آیا اس کو چھوڑ دیا، کبھی کس کے کندھے پہ بندوق چلا دی، کبھی شادی شدہ جو ہوتے ہیں ہم لوگ شوہر کے کندھے پہ بندوق چلا دی کہ نہیں وہ نہیں لائک کرتے ہیں، اللہ میں ابھی لوہا لگاؤں گی آئی بروز پہ تو وہ تو پھر مجھے، وہ تو بڑے آفیسر ہیں، بڑے بزنس ہیں، اتنی پارٹیز ہوتی ہیں، وہ تو مجھے لے کے نہیں جائیں گے، سب تو وہاں اتنی بنی سوری ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ پردہ بھی نہیں پسند کرتے ہیں، میرے تو بال اتنے پیارے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ماشاء اللہ اللہ مرحم اللہ، میں نے تو یہ دیکھا ہے کچھ ہوں گے ایسے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، کہ مرد کبھی بھی نہیں چاہتا، میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، اپنے شوہر کو دیکھا، اپنے والد کو دیکھا، ایون جیٹھوں کو دیکھا، نندوں کو اپنے گھروں میں انہوں نے، میں نے کسی مرد کو نہیں دیکھا کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ مطلب بے پردہ گھومے، دوپٹہ سر پہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ نا، اللہ من رحم اللہ، ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو جھوٹے دلائل اور ہیلو بہانوں سے جواب پیش کر سکتا ہے، کیونکہ جس بات کو نہ ماننے کا تاہیہ کر لے اس پر کئی طرح کے اعتراض وارد کر سکتا ہے، جھوٹے دلائل، انسان جھوٹے دلائل اور ہیلو بہانوں سے جواب پیش کر سکتا ہے، بعض کا موضوع ہی بدل کر گندم کا جواب چنے میں دے سکتا ہے، مگر حقیقت کو قبول کرنا گوارا نہیں کرتا، اور انسان کی یہ سرش صرف ضدی، ہٹ دھرم اور مجرم قسم کے لوگوں میں نہیں ہوتے، بلکہ بعض دفعہ ایک نیکوکار مومن بھی اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے کوئی عذر تلاش کر لیتا ہے، چنانچہ ایک حدیث ہے، ہم دیکھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہے، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا، ہماری اس عرض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جب ہم تہجد پہ ہمیں اٹھنے کو کہا، اور جب انہوں نے کہا کہ ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں، جب چاہے گا اٹھائے گا، تو ہماری اس پر عرض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر سورۃ الکاف کی یہ آیت فرما رہے تھے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ کے وجہ کے جواب پہ گویا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے قصور کا اعتراف کرنے کے بجائے مشیت الہی کا عذر پیش کر دیا، اور اس اختیار کی طرف توجہ نہ کی جو انہیں اور ہر انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت میں کے بیچ میں ایک مکان بنایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جدلاً جھگڑالو سے بات آئی نا انسان کے، تو جو شخص جھگڑے کے وقت جھوٹ بولنا چھوڑ دے حالانکہ وہ ناحق پر ہے، اس کے لیے اطراف جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا، جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک مکان بنایا جائے گا، اور جو شخص اپنے اخلاق اچھے بنائے اس کے لیے اعلیٰ جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کیو این اے دیکھ لیتے ہیں، مجھے جواب دیجئے جس نے یہ جو ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اس آیت میں انسان کی کس فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔
इंसान को झगड़ा नहीं करना चाहिए। जी 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 बारक इंसान बाय नेचर झगड़ालू पैदा हुआ है। जी 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 और आसंती जी 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 बोलें जी। तो हमने हमारे अमल के लिए क्या सीखा? हमने अपने अमल के इंसान लिए हक सीखा पे कि जो जो इंसान हक कोशिश करेंगे कि जो अ, इंसान हक हक पे पर होते हुए तो हक को उसको भी पता छोड़ना हो होगा, तो अल्लाह ताला जन्नत में महल बना के दे देंगे। जी जो जो इंसान हक पे होते हुए सच जानते हुए भी झगड़ा छोड़ देगा अल्लाह की खातिर, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर, उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत क्योस घर में पैदा हो जाता है ना, लड़ाई झगड़े से घर का सुकून गारत हो जाता है। और बाद दफा कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मान के नहीं दे, अभी जो हमने बात सुनी ना उस गुस्से में वो ठंडे हो जाते हैं, सॉरी भी कह लेते हैं। बाद दफा बंदा ऐसा हो जाता है समझ ही नहीं आ रहा था, वो अपनी बात पे अटल रहता है और बहस से बहस झगड़े से झगड़े। और बाद दफा शौहर दाखिल होते हैं घर में थके हुए, पता चला बे बात बगैर झगड़ा हो रहा है। और जो है हक पे होते हुए भी बाद लोग जब उस सूरत में खामोश हो जाते हैं। कुछ बच्चे भी अच्छे होते हैं, 4-5 बच्चों में से एक ही होता है, तो उसको पता होता है मेरे वालिद दाखिल हुए हैं, थके हुए आए हैं, तो मैं नहीं करूँ ना। तो 2-3 भाई बहनों में भी लड़ाई होता है, तो वो खामोश हो जाते हैं, तो उनके लिए जन्नत के बीच में महल है। वकान, तो ये देख क्यूएनए देख लेते हैं। वकान अल इंसानु अक्सर शैइन जदला, वो जदल करता है। इस आयत में इंसान की किस फितरत की तरफ इशारा किया गया? आपने अपने अमल के लिए क्या सीखा? इंसान बड़ा झगड़ालू है। और मैंने अपने अमल के लिए सीखा कि मुझे झगड़े और बहस से परहेज करना है, अल्लाह ताला के तमाम अहकामात को मन वन कबूल करना है, अल्लाह ताला के अहकामात पर एतराज़ नहीं करना है। बारकल्लाह फ़ी इल्मिक व मलिक व रिज़्क़ुकुम व औक़ातुकुम अहलकुम। 55 पर हम जो है करके फिनिश करते हैं, टाइम भी अप हो जाएगा। 55 वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। वमा व और मा नहीं मना मना किया अन्नासा लोगों को अहीं युमिनु के वो ईमान लाए, इस जब जाहुम आ गई उनके पास अलहुदा हिदायत, व यस्तगफिरू और इस्तगफार करें रब्बहुम अपने रब की रब से, इल्ला मगर अहीं ये के तातियहुम आ जाए उनके पेश आए उनके पास सुन्नतुल अव्वलीन, सुन्नतुल अव्वलीन पहली अव्वल सुन्नत, और यातिहुमुल अज़ाब, या आ जाए उनके पास अजाब कुबुला आ मौजूद हो। तो वमा मना नासा युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा व यस्तगफिरू रब्बहुम, लोगों के पास हिदायत आ चुकने के बाद उन्हें उन्हें ईमान लाने और अपने रब से इस्तगफार करने से किस चीज़ ने रोका? किस चीज़ ने रोका? इल्ला अन यातियहुम सुन्नतुल अव्वलीना और यातियहुमुल अज़ाबुल क़बूल, और यातियहुमुल अज़ाबु क़ुबूला। सिर्फ उस चीज़ ने रोका कि अगले लोगों का सा मामला उन्हें भी पेश आए या उनके सामने खुल्लम खुल्ला अजाब आ मौजूद हो, यानी तकज़ीब की सूरत में उन पर भी इसी तरह अजाब आए जैसे पहले लोगों पर आया। तो यानी अहले मक्का ईमान लाने के लिए इन दो बातों में से किसी एक के मुंतज़िर है। वो क्यों ईमान नहीं लाते थे? लेकिन उनकी अकल के अंदर को ये पता नहीं कि उसके बाद ईमान की कोई हैसियत ही नहीं है, उसके बाद ईमान लाने का उनको मौका ही नहीं मिलेगा। कि दो बातें ये थी कि दलाइल देने के लिहाज से तो हमने कोई कोई कसर नहीं छोड़ी, और एक तालिब हिदायत के लिए दलाइल बहुत काफ़ी है, मगर ये लोग महज दलाइल से राह रास्त पर आने वाले नहीं हैं। अब बस उन्हें अजाब का इंतज़ार है। ये लातों के भूत जूते खाकर ही सीधे होंगे, उस वक्त उन्हें हकीकत मालूम हो जाएगी, मगर उस वक्त उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इस आयत में अलहुदा से मुराद है कुरान मजीद है। हा दाल या इसका रूट वर्ड है। हिदायत आ जाने के बाद किस चीज़ ने लोगों को ईमान लाने से रोका था? क्योंकि वो आबा और अजदाद की अंधी तकलीद कर रहे थे। तो वो कहते थे कि हमने तो ये जो बातें अल्लाह आप बता रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी तो हमने पाई नहीं, हमारे आबा और अजदाद जो करते थे हम उन्हीं की तकलीद करेंगे। और कुरान में है ना कि चाहे आबा और अजदाद को इल्म ही ना हो फिर भी तकलीद करोगे। उन्हें अजाब का यकीन नहीं था, और वो इसीलिए मजाक उड़ाते थे कि जिस बात की आप धमकी दे रहे हैं उसे ला के दिखा दीजिए, अजाब को ला क्यों नहीं दिखा देते? और चूंकि अमल नहीं करना चाहते थे, अब जो उनकी चीज़ें रस्म व रिवाज और जो कल्चरल चीज़ें थी या जो भी था, हर चीज़ उन्होंने बदल दी थी, इबादत में भी और हर चीज़ में। तो अमल नहीं करना चाहते थे, और अजाब का इंतज़ार कर रहे थे कि अजाब सामने देखकर बख्शिश मांगेंगे। तो जब अजाब सामने आ जाता है तो फिर तो बख्शिश होती नहीं है ना, फिर तो बख्शिश नहीं होती है। चलें हम इस पे एंड करते हैं। मैं क्यूएनए पढ़ देती हूँ आपको। इस आयत में अलहुदा से क्या मुराद है?
الہدا سے مراد ہے ہا دال یا ہدایت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہدایت آ جانے کے بعد کس چیز نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا؟ آبا و اجداد کی اندھی تقلید، انہیں عذاب کا یقین نہیں تھا، عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، عذاب کا انتظار کر رہے تھے کہ عذاب سامنے دیکھ کر بخشش مانگیں گے۔ تو چلیں آپ کا ٹائم بھی اپ ہو گیا، ہم آیت نمبر 55 پر یہ اینڈ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ 111 آیات ہیں اور آپ کی سورۃ الکہف آدھی ہو گئی۔ اب آگے کافی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، وہ کافی لمبا چلے گا۔ صحیح بخاری سے بھی اس میں صحیح بخاری کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کر لیں کیونکہ حدیث وہاں سے لیں گے انشاءاللہ۔ چلیں ہم اس پہ 54 پر ہی اینڈ کرتے ہیں، نہیں 55 پہ ہم نے اینڈ کیا، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وبارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے رزق میں، آپ کے اوقات میں، وقت میں، اہل و عیال میں، آپ کی پراپرٹی میں برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم وقفنی لما تحب و ترضی، سبحانک اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے کسی کو ان آیات کے بارے میں اچھا بالکل نہیں مس کیجیے گا، آپ کو پتہ ہے اتنی امپورٹنٹ صورت چل رہی ہے آگے، ذوالقرنین اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا تفصیل میں جائے گا انشاءاللہ، تو مس نہیں کیجیے گا۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ نہیں کرتی ہیں روزانہ، ٹھیک ہے۔ چلے کوئی بات رکھے گا انشاءاللہ، کچھ کہنا چاہیں گی آپ لوگ؟ السلام علیکم۔